اور قرآن لگے کہ قیصر باغ میں جشن شروع ہو رہا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی سیدت نساء العالمین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پڑھ کے نہج البلاغہ اور قرآن، پڑھ کے نہج البلاغہ اور قرآن. لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے بی بی، تیرے خطبوں کا فیض ہے بی بی. آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں. میں گزارش کروں گا تقریر کے لیے آج شہزادی کی آمد ہے. فضائل فاطمہ سیدۃ النساء العالمین پیش کرنے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید روح ظفر صاحب قبلہ جو پیش امام ہیں خواجہ مسجد کے، وہ آپ کے روبرو ہیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں اس عظیم سعادت کی، اس عظیم ولادت بابرکت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کی جانب سے اور سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام، ان کے فرزند ارجمند، شہزادی کے فرزند ارجمند، اپنے زمانے کے امام کی خدمت مبارکباد پیش کرتے ہیں. تائید میں آپ حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم المصطفى محمد صلی علی واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بزرگان محترم عزیزان گرامی، بزم شاعری کی ہے اور کوئی بہت زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لینا ہے. بہت ہی مختصر، بس چند منٹ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ خداوند عالم نبی کریم سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان قریب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، ان قریب آپ کو خداوند عالم کی جانب سے یعنی پروردگار کچھ عطیہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. یہ ہدیہ، یہ تحفہ، یہ عطیہ، توجہ کیجئے گا کہ جب انسان ہدیہ دیتا ہے تو ہدیہ دینے والا جو مہدی ہوتا ہے، جو ہدیہ دیتا ہے، وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے، جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے، اس کی شخصیت کو اپنے سامنے رکھے. تحفہ دیتے وقت یہ پوری تیاری کی جاتی ہے کہ جس کو دے رہا ہے اس کا خیال کیا جائے. جیسی اس کی شخصیت ہوتی ہے ویسا ہی ہدیہ اور تحفہ دیا جاتا ہے. اب آپ غور کیجئے، قرآن کی روشنی میں جس وقت ایک چیونٹی نے جناب سلیمان جیسے نبی کو ہدیہ اور تحفہ دینا چاہا تو اپنی قدرت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق وہ سب سے بڑی چیز جو اس کی نظر میں تھی وہ تحفے کے طور پر لے کے گئی. وہ کیا تھا؟ وہ ایک ٹڈی، ایک ملخ کا پر تھا جو لے کے گئی اور نبی کی خدمت میں تحفہ پیش کیا. چونٹی کی بساط دیکھیے اور ایک ٹڈی کے پر کو دیکھیے، وہ لے کے نبی کی خدمت میں گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تحفہ نبی کی خدمت میں پیش کرنا تھا. توجہ فرمائیے، قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے، مجھے پورا واقعہ نہیں، صرف ایک اشارہ آپ کی خدمت میں کہ جس وقت بلقیس کے آنے جانے کی گفتگو ہوئی تو تخت بلقیس کیسے آیا اور کیا کیا ہوا، اس میں ایک جگہ پر گفتگو ہدیہ لے جانے کی ہے. جس نے جیسے اپنی میٹنگ میں بیٹھال کے بلقیس نے سارے وزیروں سے جتنے مشاور تھے سب سے رائے مشورہ کر کے یہ پوچھا کہ کیا تحفہ بھیجا جائے، کیا ہدیہ بھیجا جائے، تو سب نے پیش کیا، سب نے بتایا، لیکن جو طے پایا وہ یہ تھا آج بھی یمن کا عقیق بڑا ہی قیمتی ہے. ظاہر ہے کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے اور زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ ولایت کا عقیق ہے. تو اب
بلقیس نے جو اہتمام کیا ہے، جواہرات جو دیے تھے، وہ یمن کے قیمتی عقیق بھر کر جناب سلیمان کی خدمت میں بھیجا تھا. یہ قرآن کی زبان سے بتا رہا ہوں آپ کی خدمت، کوئی اپنی طرف سے نہیں. یعنی جیسا ہدیہ دینا ہے کس کا، سامنے والے کا خیال کیا جاتا ہے. توجہ فرمائیے، جس زمانے میں نبی کریم کے سامنے لوگ آ کے نبی کو طعنہ دے رہے تھے کہ نبی مقتول نسل ہے نعوذ باللہ، ارے جس وقت عاصم نے وائل، یہی عمرو عاص کا باپ، آ کے یہ کہہ رہا تھا انکا ابتر، آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل نہیں ہے، تو اس وقت نبی تھوڑا سا رنجیدہ ہو گئے. نبی کے چہرے پہ کچھ آثار آئے غم کے. عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا کہ کس طریقے سے یہ نبی ناخوش ہو گیا. اب نبی کو تحفہ دینا ہے، توجہ کیجئے. ارے جس وقت نبی کو تحفہ دینا ہے کیا اہتمام کرتا ہے؟ موسیٰ کو 40 دن تک کے لیے بلایا. کہاں؟ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ. 40 دن تک جب بلایا ہے تو 40ویں دن اس وقت نبوت کا تحفہ دیا ہے، توریت کے الواح دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے. 40 دن بلانے کے بعد، اہتمام کرنے کے بعد دیا ہے. اور یہاں کیا اہتمام ہو رہا ہے؟ نبی ناراض ہے، نبی ناراحت ہے، بستر پہ سو رہے ہیں. ارے ہمارا اور آپ کا مزاج کچھ ایسا ہے دنیا کا کہ جب ہم اپنے اس دنیاوی اور انسانی مزاج سے اگر تھوڑی سی انسانت ہوتی ہے تو اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو منانے کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کرتے ہیں، اچھے سے اچھی سواری کا انتظام کرتے ہیں، بہت اچھی والی گاڑی بھیج کے کہتے ہیں کہ آپ آ جائیے، بہترین ریسٹورنٹ پہ کھانا سجاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کو منانا ہے. اور یہاں خداوند عالم نبیوں میں کیسا برتاؤ کر رہا ہے، بھید بھاؤ کر رہا ہے. موسیٰ کو بلانا تھا تو 40 دن تک کچھ دینے کے لیے اپنے لیے میقات پہ بلایا 40 دن تک. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ نبی بستر پہ سو رہے ہیں، وہاں جا کے جبریل کہہ رہے ہیں کہ براق کی سواری آئی ہے، نبی چلیے. حبیب بلا رہا ہے. اور اب دیکھیے توبہ کیا دینا ہے. نبی کو قرآن کی آیت کی صورت میں یہ پیغام مل رہا ہے کہ خدا کچھ دینے والا ہے. معلوم یہ ہوا کہ نبوت مل چکی ہے، رسالت مل چکی ہے، سب کچھ مل چکا ہے. اب کیا ملے گا نہیں معلوم. ادھر اہتمام یہ ہو رہا ہے کہ نبی کے دل سے وہ غم نکل جائے، وہ طعنہ ختم ہو جائے جو عاص ابن وائل یا اس کے جیسے لوگوں نے دیا ہے. بلایا کہاں؟ عرش پہ بلایا. کیسا اہتمام کیا؟ ایسی سواری بھیجی جو ذرا کبھی پہلے رہی نہ بعد میں رہی. ایسی سواری کہ جس کو دنیا تصور کرے کہ یہ براق ہے کیسے. ارے آپ اس کو نہ دیکھیے جو گھوڑے کی شکل میں کچھ پر لگا کے کوئی خوبصورت سی عورت بنا دی جاتی ہے، وہ براق نہیں ہے. بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ براق کیسی سواری ہے. اب یہ سواری آئی اور بڑے اہتمام سے پھر لے کے نبی گئے، نبی کو گئے. اور جب وہاں پہنچے تو سیر کرائی جا رہی ہے. چاروں طرف فرشتے اہتمام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کسی کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. اس وقت سب کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے. کہاں لگی ہوئی ہے؟ استقبال کرنے کے لیے. کیوں؟ محبوب حبیب آ رہا ہے. ارے کون حبیب آ رہا ہے؟ جس کو خود خدا نے اپنا محبوب بنایا ہے. اب اس کو بلایا اپنے فرش پہ. ارے یہاں پر ابھی محفل کے انتظام کے لیے شاعروں کے استقبال میں جتنے شرکت کرنے والے اس کے استقبال میں پوری انجمن شمشیر حیدری کھڑی ہوئی ہے استقبال کرنے کے لیے. جتنے ممبر ہیں سب لگے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ یہ سب زہرا کے چاہنے والے آ رہے ہیں. وہاں پر فرشتے ارے اب تک اگر نماز کی حالت میں قیام میں رہتے تھے تو قیام چھوڑو، رکوع کی حالت میں تھے تو رکوع چھوڑو. اس وقت سب کو استقبال کرنا ہے. کس کا؟ ارے میرا حبیب آ رہا ہے. اور اب جتنا بڑا حبیب آیا کہ اس کو آسمان پر ہر طرف سیر کرائی جا رہی ہے. سب جہنم بھی دکھلا دیا. اسی میں دکھایا کہ جہنم میں کچھ عورتیں الٹی لٹکی ہوئی ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو دنیا میں پردہ نہیں کرتی تھی.
یہ بڑھتا سب کچھ دکھا دیا، اور جب جہنم سے پھر جنت کی طرف لے گئے، جنت میں چاہنے والوں کا گھر دکھا دیا، سب کچھ دکھا دیا، ایک پیڑ کے قریب لے گئے، ایسا پیڑ، میں نے عرض کیا کہ جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا ہی پذیرائی کی جاتی ہے، اتنا ہی اچھا کھانا ہوتا ہے، اتنا ہی اچھا تحفہ ہوتا ہے۔ اب یہ نبی کی صورت، نبی کا جب استقبال ہو رہا ہے وہاں پر، تو روایت کے مطابق کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، کوئی ایسے طریقے سے نہیں کہ جو آپ کو خوش کرنے کے لیے منہ میں آیا کہہ دو، نہیں، یہ سب روایت کے الفاظ ہیں، پورا واقعہ تاریخ میں موجود ہے اور معصومین کی زبان سے موجود ہے کہ جس وقت خدا بند عالم نے بلایا تو ایسے درخت کے قریب پہنچایا کہ جس کا نام ہی شجر طوبہ ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن نے پوری تاریخ بیان کر دی ہے، کہ جس کے آسمان میں موجود ہے، زمین میں موجود ہے، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، کہ جس کی جڑیں ثابت ہیں، آسمان میں شاخیں موجود ہے، ایسے درخت کے نزدیک لے گئے، اور اب جب اس درخت کے قریب نبی کو پہنچایا تو بڑے ہی اہتمام نے ایک سیب توڑ کر کھلا دیا گیا، دے دیا گیا۔ اب جو نبی نے اس سیب کو کھایا تو جنتی اس پھل کو کھایا۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے، کتنا بڑا تحفہ خدا کو دینا تھا، پورا قرآن نازل کر دیا۔ کوئی بار کہیں پر نہیں ملتا کہ کبھی جبریل نہ آئے ہو، جو بھی لانا جبریل کو لانا، جبریل جبریل، لیکن یہاں پر کیسا تحفہ دینا ہے کہ خدا نے خود نبی کو بلا لیا، اسپیشل سواری بھیج کر بلایا، اسپیشل جگہ پر بلایا، عرش کے قریب بلایا، وہ سب سے بلندی پر جو درخت تھا اس درخت کے قریب بلایا، اور اس پھل کو کھلایا کہ جو دنیا میں ملنے والا نہیں، وہاں پر بھی کسی کو نہیں ملنے والی، خدا نے اس کا ایک مخصوص پھل نبی کو کھلایا۔ اور اب یہ تحفہ جو نبی کو ملنا تھا، کتنے اہتمام کی صورت میں خدا بند عالم نے نبی کو سیب دیا، نبی اس سیب کی صورت میں نور صحرا کو لے کے آئے۔ عزیزان گرامی، وہ نور جو خدا بند عالم نے 51 پردوں میں رکھ کر نبی کریم تک پہنچایا تھا، اس کو مکمل کیا جنت سے سیب کھلا کر۔ اب جب جنتی سیب کے ذریعے یہ نور مکمل ہو گیا تو ادھر شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے رحم میں منتقل ہوا، اور کچھ آج کی ایسی ہی تاریخ تھی کہ جب یہ نور دنیا میں آیا تو چاروں طرف روشنی ہی روشنی، اجالا ہی اجالا ہے، جو بھی ہے وہ یہ دیکھ رہا یہ نور کہاں سے آیا۔ ارے یہ مت دیکھو نور کہاں سے آیا، نور کیسا آیا، نورانیت کیسی پھیلی، یہ دیکھو کہ نور کس کا آیا۔ اس کا نور آیا ہے کہ جو اس نور سے جڑ جائے اس کو نجات مل جائے۔ یہ ایسا نور آیا ہے کہ سرور کائنات بھی خوش ہے، مولائے کائنات بھی خوش ہے، خالق کائنات بھی خوش ہے، کل کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس بھی زندگی موجود ہے انہی کے وجود سے موجود ہے، جو بھی اپنے اندر خوشحالی پا رہا ہے ان کے وجود سے پا رہا ہے، جو کچھ مل رہا ہے سب کچھ صحرا کے صدقے میں مل رہا ہے۔ آج صحرا کے بیٹے کے صدقے میں ہی رزق الورا، سارا رزق کائنات کو امام زمانہ کے صدقے میں مل رہا ہے، اور امام زمانہ کو جو کچھ ملا ہے ان کی ماں فاطمہ زہرا کے صدقے میں ملا ہے۔ اب یہ مت دیکھو کہ کیا مل رہا ہے، کہ یہ دیکھو کہ کس سے مل رہا ہے۔ مل رہا ہے شہزادی کے در سے مل رہا ہے۔ کس نیت سے آئے ہو یہ چھوڑ دو، زہرا کی محفل میں آئے ہو، ان کے بچوں کو خوش کرنے کے لیے آئے ہو، ان کے فرزند کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہو، دلوں سے کدورتوں کو دور کر دو، اپنے دلوں کو پاک کر لو۔ اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہے تو اسے دور کر لے جاؤ، اگر کسی سے کوئی دشمنی ہے تو سب باہر رکھ دو، سب ختم کر دو۔ آج ایسا نور ملنے والا ہے، ایسی برکتیں ملنے والی ہیں کہ ساری گناہیں صاف ہو جائیں گی، ساری کثافتیں دور ہو جائیں گی۔ کیوں؟ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ اگر تھوڑی سی بھی رس باقی رہے گی، کثافت باقی رہے گی، کہیں سے کوئی بھی اگر کمی دل میں رہ جائے گی تو پھر
پھر زہرا نہیں ملنے والی ہے۔ زہرا کی محبت کو پانا ہے تو پاکیزہ دل کر کے بیٹھنا ہوگا، بزم کو سننا پڑے گا۔ پاکیزہ دل کے ساتھ کیوں؟ تطہیر کی سند لگی ہوئی ہے، رش و کثافت زہرا سے قریب نہیں ہونے والے ہیں، تو ہمیں خود پاکیزہ بن کر اپنے آپ کو زہرا سے قریب کرنا پڑے گا، اور پھر اس حدیث کا مصداق قرار پائیں گے کہ جس میں کہا یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ فہوا معی فی الجنہ، اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا، اور جو میری بیٹی سے دشمنی کرے گا وہ جہنم میں رہے گا۔ یقین جانیے آپ سب جنت میں آ چکے ہیں، دلوں کو پاکیزہ کیجئے اور ذہنوں کو پاک کیجئے، اور پھر جو نظم کا سلسلہ شعراء کی زبان سے بابرکت زبان سے سنانے والا ہے اس کو سنیے، اور دل میں صلوات بھیجتے جائیے، رحمتوں کی بارش ہوتی جائے گی، برکتیں ملتی جائیں گی، دنیا کی ساری آبادیاں دنیا سب آباد ہوتی جائے گی، آخرت کی سعادت ملتی جائے گی، اس جشن کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہوتا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بر محمد وآل محمد صلوات۔